اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور اس کی اہلیہ کی 7 روز جسمانی ریمانڈ منظور ہو گئے اور تحریک انصاف کا بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان یا مذاق، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور القادری ٹرسٹ کیس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں توشہ خانہ میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ پہلے 8 روز تھا، اب 7 روز، ملا کے 15 روز ہو چکے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، اس پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے جو جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس ہے، اس پر یہ بتائیں گے کہ عمران خان کے کیسوں کے ساتھ جسٹس عامر فاروق کیا کرتا رہا اور کیا کرتا رہے گا، اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی نیکسٹ ویلاگ میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کو فوری طور پر جب عمران خان اس کیس میں گرفتار ہوئے تو جب اسے عمران خان کو ریمانڈ کے لیے عمران خان کی ٹیم نے 2 درخواستیں دینی چاہیے تھی۔ سب سے پہلے یہ دینی چاہیے 1973 کے آئین کے مطابق ایک مقدمے میں 3 بار یا 2 بار سزا نہیں دیتی۔ توشہ خانہ میں عمران خان کو نیب سے بھی سزا ملی، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن سے ملی 2، اور اس کے بعد ایک نیا ریفرنس آ گیا توشہ خانہ کا، پھر اسے بھی ریمانڈ لیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں عجیب و غریب قانون ہے۔ نواز شریف نے گاڑی لی، اس سے بے عزت بری کر دیا، اور اس کے بعد ہار لیا۔ یوسف رضا گیلانی نے 1 روپیہ نہ دیا، ہار دیا نہیں تھا مثال کے طور پر، عمران خان کو تو دیا ہوگا نا۔ توشہ خانہ قانون ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو دیتے آپ اسے خرید سکتے ہیں، قانون کے مطابق اگر آپ چیز خرید سکتے ہیں۔ جب ترکی کی طیب رجب اردگان کی اہلیہ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہار دیا تھا، وہ یوسف رضا گیلانی گھر لے گئے تھے، توشہ خانہ سے نہیں لیا، وہ ہار لے گئے تھے۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے ہار واپس کر دیا، اس پر کیسیں چلتی، آج کیس 20 دن کے لیے 2 مہینوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ عمران خان کی عدالتیں جیل میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ساس کے گھر میں کوئی داماد گیا بیٹھا ہو، اس لیے عدالتیں جیل میں جا کر بیٹھتی ہیں اور فوری سزا۔ پاکستان کو صرف جیسے عمران خان 70 سال سے لوٹ رہا تھا، آپ اس بار عدالتوں کو موقع ملا اور سارا پیسہ ریکوری کرنا ہے، اس لیے عدالتوں سب سے پہلے کہ یہاں وکیلوں کو بھاری فیس دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا پاکستانی قوم، آپ کی بلوں میں کمی نہیں کی جاتی، آپ کے بلوں میں اضافہ کیا جاتا ہے 7 روپے فی یونٹ، اور 7 روپے اور 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جاتا ہے۔ پٹرول مہنگا کر دیجیے، ڈیزل مہنگا کر دیے جاتے ہیں اور دیگر چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، لیکن آپ کو ریلیف نہیں دیا جاتا، اس لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ لیکن وکیلوں کو 2 کروڑ 3 کروڑ روپے فیس دی جاتی ہے ان جعلی مقدمہ جو اس ہائی کورٹوں میں جا کر خارج ہو جاتے ہیں اور آگے بھی نہیں جاتے۔ اس لیے پاکستانی قوم، یہ آپ کی حکومت خرخواہ ہے۔ یہ بجلی کے بل، اب جب اس منتھ کے بجلی کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ عوام بہتر جانیں کہ اس پر بجلی کے بل کیا رد عمل آئے گا عوام کا۔ اور جانتے ہیں کہ حکومت گندم سکنڈل پر نیب خاموش رہا، کیونکہ یہ عوام کا معاملہ تھا۔ گندم سکنڈل پر نیب اینٹی کرپشن ایف آئی کیوں خاموش رہا، پاکستانی قوم سوال پوچھتی ہے، اور سوال پوچھتے کہ گندم سکنڈل پر کیوں کسانوں کی معیشت تباہ کر دی گئی، لیکن ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن، دیگر ادارے خاموش رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ تھا۔ خدا نخواستہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی اور نگران حکومت یہ فیصلہ کرتی، پھر بھی عمران خان پر ڈال دی جاتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا، لیکن نہ، ایک شخص کو بلایا، کیا انور الحق کاکڑ کو بلایا، کیا شہباز شریف کو بلایا، کیا اسحاق ڈار کو بلایا، کیا وزیر خزانہ کو بلایا؟ نہیں، ہمت بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان ایک طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، نہیں بلایا گیا۔ لیکن عمران خان کے توشہ خانہ میں کیسوں میں کروڑوں روپے وکیلوں کو دیے۔ یاد رکھنا پاکستانی قوم، ہمیں 1 روپے کا ریلیف نہیں، ہمیں ٹیکس، بوجھ، بجلی کی مہنگائی، گیس کی مہنگائی، ڈیزل کی مہنگائی، 1 روپے ریلیف نہیں دیتے، لیکن فیئر وال کے 45 ارب روپے لگا دی گئے، لیکن پاکستانی قوم کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دی گئی۔ یہ اپنے کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن پاکستانی قوم کے لیے 1 روپے کا ریلیف، اس جیسے ہلاکو خان نے کہا کہ ہم اس قوم کو کیسے تباہ کریں جو خود قوم تباہ ہو۔ ہلاکو خان کا قول ہے، ہلاکو خان کہتے تھے کہ ہم اس قوم کو کبھی حملہ نہیں کرتے جس قوم خود تباہ ہو۔
آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ نے اپنا حق مانگا، وہ کیا کوٹا تھا اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کوٹا یہ تھا مثال کے طور پر جو 1971 میں آزاد ہوئی وہ کہتے ہیں جنگی آزادی، ان میں جو خاندان شامل تھے ان لوگوں کو ملازمت، ان کی فیصد تھی 56%، وہ لوگ نالائق تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، انہیں ملازمت دی تھی، باقیوں کو میرٹ پر بنگالی کہتے ہیں 5% انہیں کوٹا رکھا جائے، باقی میرٹ پر دے جائے، اگر وہ ایک کوٹے میں دفعہ رائے جائے پھر اسے کوٹے میں دوبارہ شامل، ان کی ایج ہماری طرح، ان کا ٹیسٹ ہماری طرح ہو، آسان نہ ہو۔ اس پر سپریم کورٹ نے سٹے دے دی گئی، آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب بات ہے تحریک انصاف کا بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان یا مذاق کرنے کا اعلان۔ یہ تو تحریک انصاف نے پاکستان قوم کے ساتھ مذاق کر دیا، پاکستان ایسا مذاق بھوک ہڑتال کرنے میں میں نے زندگی میں 3 سے 7 بجے تک بھوک، بھائی اس وقت کھانا کون کھاتا ہے 3 سے 7 بجے 4 گھنٹے بھوک، یہ تو وہی مطلب ہے اس طرح تو ہوتا، اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھر تو صبح کی شام کو۔ اگر آپ کو بھوک ہڑتال کرنی ہے تو صبح 7 بجے سے چاہ کر شام کی 7 بجے تک بھوک ہڑتال کریں نا، مزہ ہی آئے نا 12 گھنٹے۔ یہ کیا کہ 3 بجے سے 7 بجے بھوک، آپ ایسے ہی کمرے سے نکلیں گے جب کہتے ہیں نا اس موسم ہلکا ہو جائے تو اس کے بعد آپ پئیں گے پھر کھائیں گے 7 بجے، یہ کون سی بھوک ہڑتال؟ یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق ہے، اور عمران خان کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ اس پر ہم اللہ کا ایک ٹاپک بنا رہے ہیں، اور بنا کے آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کون سا رہنما نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئیں، اور اس پر ہم بحث کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی بھوک ہڑتال کی یہ چال ناکام ہو جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 3 سے 7 بجے کون یہ بھوک ہڑتال کرتے، یہ آپ لوگوں کو ہم نے بتا دیا۔ آپ کا کام ہے ہم پر تنقید شروع کر دینا۔ آپ سے گزارش ہے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں گے، اور ہم ڈی جی ایس پی آر کی پریس کونسل پر کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کونسل میں ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا گیا سوشل میڈیا کو، اور کہا کہ تیل کی اسمگلنگ روزانہ اور پلیٹ نمبر گاڑی بغیر آتی ہیں، اس پر کسٹم اور بے نامی اکاؤنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ڈی جی ایس پی آر پاکستانی قوم پوچھے صدر آصف زرداری کے بے نامی اکاؤنٹ، اور جو اس کے بعد جو ٹی ٹی ہیں وہ شہباز شریف کے، اس پر آپ نے یہ طنز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ ہے، لیکن وہ تو وزیر اعظم اور صدر ہیں، اور انہیں جس دن عدم فرد جرم ہے تو انہیں آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنا دیا، پاکستانی قوم نے ان لوگوں کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا۔ اس پر پاکستانی قوم حیران و پریشان ہے کہ یہ کیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بارڈروں سے ایران سے تیل سمگلنگ آتا ہے، وہاں کوئٹہ کے وہاں آپ نے کور کمانڈر سے پوچھنا تھا کہ بھئی آپ وہاں سے تیل سمگلنگ کیسے ہونے دیا جاتا ہے، یا تیل سمگلنگ ہوتا ہے وہاں سے آپ پوچھنا چاہیے، اور وہاں جو سیکورٹی ہے ایف سی کی ہے اور رینجر کی ہے اور پاک فوج کے حوالے میں، یہاں پاکستانی یا ایف بی آر جو ہو وہ پاکستانی ادارے کے پاکستانی قوم، آپ وہاں سے پوچھ سکتے تھے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب پاکستانی قوم خوش ہوتی ہے اگر ایسے کام آپ روک لیتے، لیکن یہ نقطہ مجھے بہت متاثر کہ سمگلنگ ہو رہی ہے بارڈروں سے۔ 3 قسم کی سمگلنگ ہوتی ہے، پہلا بری جہازوں سمندر کے راستے سمگلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد زمینی سمگلنگ ہوتی ہے، پھر فضائی سمگلنگ ہوتی ہے۔ فضائی پر کنٹرول ہوتا ہے وفاقی حکومت کا، اس کے بعد سمندری پر نیوی کا کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے بعد کنٹرول ہوتا ہے بارڈروں پر رینجر اور پاک آرمی کا۔ ان 3 لوگوں کے سوا کنٹرول نہیں ہوتے، ان سب جانتے، لیکن یہ بات جاننے سے زبردستی منہ سے نکل گئی، یا کہنا اور چاہتے تھے، لیکن اس پر بھی بات حملہ کریں گے۔ لیکن میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ آپ سیاسی بیانات سے دور رہیں، اور پاکستانی قوم کو معاشی حالات کی وجہ سے پہلے سے بہت پریشان ہے، اس پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہم تمام اداروں سے درخواست کرتے ہیں۔ اور آج کمیٹی فیصلہ سنائے گی، وہ فیصلہ کیا ہوگا اس پر الگ بحث کریں گے، لیکن چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو نون لیگ کی درخواست سننے میں جلدی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کی درخواست جلدی سننے میں نہیں ہوتی۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، لیکن آپ وہاں کیا کریں؟ آپ کو تو بھی پی ٹی آئی کی درخواستیں دھاندلی اگر نہیں ہوگی تو پھر پاکستانی قوم عدلیہ سے سوال پوچھے کہ ایک ہی ملک میں 2 قانون کیوں؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لائک تک آپ کو نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہی۔ شکریہ۔